ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام طیب الکرام علی سید یاسر المحمود صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لما سبق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه وسيلة خديجة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد ایضاً میرا سلسلہ عنوان کے اعتبار سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضائل مناقب کے اعتبار سے ایک مسلسل بحث ہوئی اور جتنا بھی ایک چھوٹے طالب علم کی حیثیت لگی وہ آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی آئین اطاعت کے حوالے سے اور رسول اسلام کی حدیث کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے مگر آج کی جو مجلس ہے وہ اس بیوی سے منسوب ہے کہ جو بیوی پورے اسلام کی نگہبان بھی ہے اور فتح کا اعلان بھی ہے، اس لیے کہ مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت لوگوں کے سامنے آیا کہ جب یہ بی بی علمدار حسینیت بن کر لوگوں کے سامنے جگہ جگہ امام حسین کی فتح کا اعلان کیا۔ پہلی جو مجلسیں آپ نظرات میں سماعت فرمائی ہیں سنی ہیں اور جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اسی سے ملاتے ہوئے اس بیان کو آگے بڑھانا ہے اور ایک محدود وقت میں بات کو تمام کر دے گا۔ اگر آپ کی توجہات مقصود رہی تو یہ اور بھی بہتر رہے گا کہ منزل جلدی مل جائے گی اور جلدی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا، اس لیے کہ بعد میں سے بات جب نکلتی ہے کہ جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ بات نہیں پہنچتی تو آپ مجھے بیداری کا ثبوت دیجیے گا تاکہ بات کو جلدی اپنے وقت میں ہی تمام کر دیا جائے۔ جناب سیدہ کی عظمتوں میں سے ان کی عظمت کو دیکھنے کے بعد اور ان کی فضیلت کو سمجھنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا تک پہنچنے کے بعد جناب زینب تک پہنچنا اور جناب زینب کی عظمت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا جب آپ جناب زہرا کی عظمت کو سمجھ لیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو گوشہ فضیلت وہاں ہے گوشہ فضیلت یہاں ہے، اس لیے کہ اگر کائنات کی سب سے بلند ترین خاتون کو زہرا کہا گیا ہے تو جس نے اسلام کے لیے اپنی چادر کو نچھاور کیا تھا اسے ثانیہ زہرا کہا گیا۔ یہ حقیقی ایک پہلو۔ اب یہ دیکھیے کہ جب زہرا اس دنیا میں آئی تھی تو جناب زہرا چونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے باپ کے لیے، شوہر کے لیے نفس دین ہوتی ہے، بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، تو ایک یہ گوشہ فضیلت جناب سیدہ تھا کہ اگر اللہ نے رحمت اس خاتون کو بنایا، اس بیوی کو بنایا تو اس کے لیے بنایا کہ جو خود عالمین کے لیے رحمت تھا اور یہ اس کے شریک ایمان میں داخل ہوئی کہ جو خود کل ایمان تھا، اور جنت کی بات جہاں پر آتی ہے تو یہ تصور عام ہے اور یہ حقیقی بات ہے۔ یقیناً ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مگر بشرطے کہ وہ ماں اس معنی میں کہ جس معنی میں رسول ماں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے اس کردار میں ماں، تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو جہاں یہ بیٹی رحمت بنی تھی تو محمد مصطفیٰ کے، اور جہاں جنت کی بات آئی تو اس کے قدموں کے نیچے ان کی جنت تھی کہ جو خود جوانان جنت کے سردار تھی۔ یہ ہے
عظمت جناب سیدہ، یہ ہے فضیلت جناب سیدہ۔ مگر اہل بیت کے پہلے سے سجے ہوئے اس فضیلتوں کے گلدستے میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو ذاتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے اپنی فضیلت کا اعلان خود کائنات سے منوایا بھی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، چھوٹی سی مثال علماء نقل کرتے ہیں، انہی کی نقل تو میں آگے بڑھا رہا ہوں، ان کی مثال تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کسی گھر کے بچے میں، فرد میں، وہاں اپنے نام کو پہچانوا دینا، وہاں اپنے نام کو منوا دینا بہت آسان ہے کہ جہاں سے کوئی فضیلت ہوئی نہ، جہاں جس گھر میں کوئی پہلے سے کوئی فضیلت موجود ہی نہ رہی ہو۔ مثال کے طور پر ایک گھرانے سے کسی فقیر کو کچھ نہیں ملتا تھا، وہاں سے ایک بچے نے دینا شروع کر دیا تو اس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ جس گھر سے کبھی کچھ نہیں پا رہے تھے وہاں ایک بچہ ایسا بھی آ گیا ہے جو سب کو دینے والا ہے۔ توجہ ہیں؟ تو یعنی یہ فضیلت عام ہے کہ وہاں جانے کے بعد جہاں کچھ نہ ہو وہاں اپنے آپ کو منوانا بہت آسان ہے، مگر جہاں پہلے رسالت جیسی فضیلت موجود ہو، جہاں علی جیسی امامت موجود ہو، جہاں سیدہ جیسی خاتون موجود ہو، جہاں سید نساء العالمین شہزادی خود موجود ہو، وہاں اپنے آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہلوا لینا یہ جناب زینب کا کمال ہے۔ متوجہ ہیں؟ یعنی دو ہی ذاتیں ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے اپنی فضیلتوں کا اقرار لیا، ان فضیلتوں کے آفتاب و مہتاب جہاں پہلے سے روشن تھے، پہلے سے چمک رہے تھے، وہیں اپنی ایک فضیلت کا گوشہ منوا لیا۔ بھئی بچے اگر ساتھ آئے ہیں تو انہیں ساتھ لگایا کریں اور ساتھ رکھا کریں، بات ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہے اور شور و غل میں بات جو ہے وہ مبہم ہو جاتی ہے۔ سوال پڑھا بچوں کا آنا واقعی ضروری ہے مجلسوں میں، مگر انہیں پاس بٹھائیں تاکہ پتہ تو رہے، سمجھے تو صحیح، بات پہنچے تو صحیح۔ ایک اور بلند ترین سلوات اہم ہے، چونکہ آپ کو یہ بات سمجھانی ہے، یعنی سمجھنی ہے اور اسی بات کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جو ہے بہت تیزی سے اپنے مقصد کی طرف جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور باتیں کچھ بھی نہیں ہو پاتی۔ لہذا یہ بات کہنا کہ صاحب جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں اپنے آپ کو منوا لینا بہت آسان ہے، مگر جہاں پہلے سے فضیلتوں کے آفتاب و مہتاب روشن ہو، جہاں پہلے سے خاتون جنت موجود ہو، جہاں رسالت پہلے سے سید الانبیاء موجود ہوں، جہاں سید الائمہ پہلے سے موجود ہوں، وہاں اپنے آپ میں فضیلت کا ایک گوشہ نکال کر دنیا کے سامنے رکھ دینا یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یعنی اس خاندان میں ایک ایسی بھی موجود ہے کہ جس پر منصب عصمت نہیں ہے، مگر کوئی قلم بھی اسے یہ نہ لکھ سکا کہ اس کے دامن پہ ترک اولا کا دھبا بھی آیا ہو، کوئی قلم یہ نہ بتا سکا محفوظ عن الخطا کی منزل پہ پہنچا دینا۔ یہ دو ہی ذاتوں کو زیب دیتا ہے، یا تو قبیلہ بنی ہاشم میں قبر بنی ہاشم عباس نے بن کر دکھایا ہے، یا قبیلہ بنی ہاشم زینب نے بن کر دکھایا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں حضرت محمد والا۔ جناب عباس کا مقام اپنی جگہ ہے اور جناب زینب کا مقام اپنی جگہ ہے، مگر دونوں کی عظمتیں الگ الگ نہیں ہیں، دونوں اسی قبیلے سے ہیں اور دونوں اسی گھرانے سے ہیں، مگر دونوں کی عظمتوں کو دیکھتے چلے جائیے۔ یہ بھی حسین سے قریب ہیں، وہ بھی حسین سے قریب ہیں، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کو پہچاننا چاہتا ہے اور جو بھی اہل بیت کے قریب آنا چاہتا ہے وہ یہ پہلے سوچ لے اور وہ پہلے یہ جان لے کہ اہل بیت تک پہنچنے کے لیے ان دونوں کے کردار بہت ہی اہم ہیں۔ اہل بیت کو وسیلہ بنانے کے لیے بہت ہی اہم کردار ہے۔ یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے شاید عرض کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر بات آ گئی ہے، پھر میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جناب عباس کی عظمت و فضیلت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے، ہم میں سے جو کربلا گئے ہیں وہ تو گئے ہیں، اللہ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، مگر جو نہیں گئے ہیں پروردگار انہیں دوبارہ یہ شرف حاصل کرے۔ یعنی کربلا جانا جب آپ کو نصیب ہو اور کربلا میں جب مولا آپ کو بلائیں تو وہاں ایک حسین منظر آپ کو نظر آئے گا۔ وہ حسین منظر کیا ہوگا کہ جناب امام حسین سلطان کربلا، شہنشاہ کربلا، یہ روضہ ہے امام حسین کا، اسی کے درمیان اسی کے سامنے روضہ ہے ابو الفضل العباس کا، اسی کے سامنے روضہ ہے قبر بنی ہاشم کا، اور اسی روضے پر لکھا ہوا ہے باب الحوائج۔
اسی روزے پر لکھا ہوا ہے باب الحوائی، یعنی بڑے بھائی کے روزے کے سامنے چھوٹے بھائی کے روزے پر لکھا ہونا باب الحوائی، یہ کتنی بڑی عظمت ہے، یہ کس طرح اشارہ ہے؟ کہ یہ اس طرح اشارہ ہے کہ جیسے محمد کے لیے علی تھے ویسے ہی حسین کے لیے عباس ہے۔ محمد نے فرمایا تھا اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو پہلے علی تک آؤ، حسین یہ بتانا چاہ رہا ہے اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو پہلے عباس تک آؤ، اس لیے کہ محمد کے علم کا شہر علی کے دروازے سے کھلتا ہے، حسین کی عطاؤں کا شہر عباس کے دروازے سے کھلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد پہلو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے رسول اسلام کی اس قول کو نقل کیا کہ جب اس بی بی کی ولادت ہوئی ہے، یہ بی بی جب اس دنیا میں آئی ہے تو رسول اسلام نے اس بی بی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ فرمایا، کیا کہا؟ ہذہ مسیل خدیجہ، جناب زینب کے لیے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ زمانے والوں خبردار ہو جاؤ، پہچان لو کہ یہ میری بیٹی خدیجہ جیسی ہے۔ متوجہ ہیں؟ یہ بڑی آسانی سے میں نے پڑھ دیا اور بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ پہلے تو نام میں فضیلت ہے، نام میں فضیلت کیا ہے؟ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب آپ کو نام رکھ دینا چاہیے، مگر علی مرتضیٰ جیسے عالم موجود ہونے کے بعد کچھ لب نہیں ہلا رہے ہیں بلکہ انتظار کر رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں میں نے کسی اولاد کا نام اپنی جانب سے نہیں رکھا ہے، یہ تو حق یا تو اللہ کو حاصل ہے یا اس کے رسول کو حاصل ہے۔ بھئی یہی کیا کم عظمت ہے کہ رسول آئے اور رسول نے آنے کے بعد میں اپنے لبوں کو جنبش دی۔ جبرائیل نے بتایا اس بی بی کا نام عرش الہی پر زینب رکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اس بی بی کا نام زینب ہوگا تو یہ بھی زینب کی واحد فضیلت ہے کہ جہاں سے پنجتن کے نام آئے ہیں وہیں سے زینب کا نام آیا۔ جس نورانی بزم سے پنجتن کے نام اترے ہیں اسی نورانی بزم سے جناب زینب کا نام اترا ہے، تاکہ زمانے کو یہ پتا چل جائے۔ رسول اپنے لبوں کو جنبش دے کے زمانے کو بتا دو، یہ بتانا پڑے گا آپ کو نام رکھو زینب کا، تاکہ اس بی بی کی فضیلت لوگوں پر آشکار ہو جائے کہ جب نام تم جیسا نہیں ہے تو ذات تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ نورانی محفلوں میں رہنے والی ہے، یہ نورانی بزم میں پڑھنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بی بی اٹھے گی، جب یہ بی بی بولے گی، جب یہ بی بی تاریخ میں آگے بڑھے گی تو کہیں زہرا یاد آئے گی، کہیں علی یاد آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں اپنے محمد والے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت جناب زینب کے جملے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ بات جو ہے آپ کے سامنے اس لیے بھی بیان ہو رہی ہے اور اس لیے بھی بیان کی جا رہی ہے تاکہ آپ حضرات جو ہے ان باتوں کو درک کریں کہ کس وقت سے ہو کر اہل بیت آگے بڑھے ہیں اور کہاں کہاں سے انہیں فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں۔ جناب رسول اسلام نے یہ لفظ کیوں رکھا اور یہ کیوں کہا، زمانے کے سامنے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہذہ مسیل خدیجہ، کہ یہ خدیجہ جیسی ہے، خدیجہ کی مثل ہے۔ یہ زمانے کو چیلنج تھا رسول اسلام کا کہ کل تک قیامت تک، صبح قیامت تک نہ تم خدیجہ کا احسان اتار سکتے ہو اور کربلا کے بعد قیامت تک نہ تم زینب کا احسان اتار سکتے ہو۔ اس لیے کہ خدیجہ اس بی بی کو کہتے ہیں، بھائی جملہ میرا آپ کے حوالے، یہ آپ کی مرضی ہے چاہے جیسے سنیں، مگر جملہ تاریخ کے صحن میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خدیجہ اور زینب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک وہ بی بی ہے جس نے اسلام پر دولت لٹائی ہے، جس نے مال لٹایا اسے خدیجہ کہتے ہیں، اور جس نے اولاد لٹائی اسے زینب کہتے ہیں۔ سلام پڑھیں محمد والے جس نے مال کو داغ آغوش اسلام کے حوالے کیا اس بی بی کا نام خدیجہ ہے، اور جس نے اپنی آل کو اسلام کے حوالے کیا اس بی بی کا نام زینب ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑے کلیجے کی بات ہے، بہت بڑے مقام کی بات ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے، اس لیے کہ وہ علی کہ جس نے کبھی کسی چیز کی طرف رخ نہیں موڑا، کبھی کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ علی کو بنایا ہی سب سے بلند تھا۔ علامہ عبدالحکیم مترابی کا ایک جملہ، حسین جملہ ہے کہ علی کہتے کسے ہیں
لیسا فوق بشیء، علی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے بلند کوئی شے نہ ہو۔ تو جب علی سے بلند کوئی شے ہی نہیں ہے تو کس چیز کی لالچ ہوگی، کس چیز کی طمع ہوگی، کس چیز کی خواہش ہوگی؟ یہ عادت بات ہے کہ علی کی ذات نے کسی ذات کی خواہش کر کے یہ بتا دیا کہ جو سب چیزوں سے بلند ہو اسے علی کہتے ہیں، مگر علی جس کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ عادت بات ہے کہ ان کی فضیلتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کہیں کہیں معصومین نے کچھ کرداروں کو نبھایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یقیناً اگر تم ہم تک پہنچ جاؤ تو تمہیں ان کی فضیلتیں آشکار نظر آتی رہیں گی، جنہیں تم کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، جنہیں تم ابھی دیکھ رہے ہو، جنہیں تم سوچنے کی کوشش کر رہے ہو، جن تک تم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تمہیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں، بشرطے یہی ہے بتاؤ کس تاریخ کے کس گوشے میں علی نے کوئی لمحہ ایسا گزارا ہو کہ جسے تاریخ یہ بتا دے کہ یہ لمحہ علی کا بیکار گزرا؟ نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو علی کا بیکار گزرا ہو۔ اگر زینب کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو زینب کے نام پر غور کرو۔ خدا نے نام بھیجا، رسول نے نام رکھا زینب۔ زینب کسے کہتے ہیں؟ اپنے باپ کی زینت کو زینب کہا جاتا ہے، جو اپنے باپ کی عظمت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ بھائی اس دنیا میں دو ہی بیٹی ایسی آئی تھی، ایک زہرا تھی جو اپنے باپ کی ماں کہلائی، ایک زینب تھی جو اپنے باپ کی زینت کہلائی۔ ایک سوال پڑھے محمد والے ایسی آئی تھی کہ جنہوں نے کچھ بن کے دکھایا، جنہیں اللہ نے کچھ فضیلت سے نوازا، جنہیں اللہ نے عطیہ عظمت سے آراستہ کر کے بھیجا تاکہ تم ان کو پہچان سکو اور ان کی عظمت کا اقرار کر سکو۔ رہی بات اس بات کی کہ آپ کس غور پر اور کس عنوان کے تحت ان بیویوں کو دیکھتے ہیں اور اس بیوی کے منصب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لمحہ علی کا کسی مقام پر بیکار نہیں ہے۔ علی تاریخ کی زینت ہے، علی مسجد کی زینت ہے، علی منبر کی زینت ہے، علی محراب کی زینت ہے، علی اماموں کی زینت ہے، علی نبیوں میں اوصاف یعنی اوصیاء میں زینت ہے۔ جو اوصیاء کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو انبیاء کی زینت ہے وہ اسے علی کہتے ہیں، جو ملائکہ کا فخر ہو اسے علی کہتے ہیں، جو جبرائیل کو پڑھائے اسے علی کہتے ہیں، جو خیبر کو اکھاڑے اسے علی کہتے ہیں، جو سورج کو پلٹائے اسے علی کہتے ہیں، جو مردے کو جلائے اسے علی کہتے ہیں، جو تاریخ کی زینت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو منبر کی زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، جو محراب میں گفتگو کرے اسے علی کہتے ہیں، جو علم کے گلشن نچھاور کر دے اسے علی کہتے ہیں، جو فضیلتوں کو آشکار کر دے اسے علی کہتے ہیں، جو شجاعت کی پہچان بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو مسجد و محراب کی زینت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو قرآن کی عظمت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو عدل کی پہچان بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو کوثر کی میراث بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو جنت کا ضامن بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو قبر کی تاریخ کو ان تاریخیوں کو دور کرے اسے علی کہتے ہیں، جو آگ سے نجات دے اسے علی کہتے ہیں، جو پورے صحرا سے گزار دے اسے علی کہتے ہیں، ہر مقام کی زینت جو بنا اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی زینت بنی اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و محمد۔ جو علی کی زینت ہے، جو حیدر کرار کی زینت ہے۔ بس آخری جملے ہیں اور رحمت تمام کر رہا ہوں، 5 منٹ میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا، بس متوجہ سے سن لیجئے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اس بی بی کو یہ مقام حاصل ہوا، یہ عظمت حاصل ہوئی کہ کہیں یہ بی بی معرفت زہرا کی سبیل ہے اور کہیں سرچشمہ معرفت حیدر کرار ہے۔ دونوں طاقتیں اس بی بی میں ہیں، متوجہ ہیں؟ دونوں طاقتیں اس بی بی میں ہیں۔ زینب اسے کسی لیے نہیں کہا گیا، کہیں ثانیہ زہرا بنی، کہیں شریکت الحسین بنی، کہیں شریکت الحسین ہے اور کہیں لہجہ بطرات ہے۔ یہ لفظوں کی میں نے تشریح کی ہے اگر آپ سمجھ سکیں، اس لیے کہ دامن وقت کو گنجائش نہیں اگر ایک ایک لفظ کو اگر رکھا جائے اور اس کے معنی سے بحث ہو، اس کے عدد سے بحث ہو، تو یہ بی بی اپنے منصب و اعتبار سے پورے اہل بیت کی معرفت کا آئینہ ہے۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے زینب کی قربانی کو تو سمجھ لو، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ نے لکھا، اور یہ بات رقم کی مصائب آل محمد کا جملہ ہے، خوبصورت جملہ ہے، جس جملے کو علامہ ابن حسن نحوی نے بھی بیان کیا ہے
کہ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ جس کے حوالے ساری ذمہ داری ہے، بھائی توجہ سے بیدار ہو جائیے گا اگر جملہ کسی قابل ہو، اس لیے کہ نازک جملے ہوا کرتے ہیں، کبھی کبھی خطیب ایسی منزل میں آ جایا کرتا ہے کہ جہاں وہ سمجھا نہیں سکتا کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، یہ سامعین کو بھی پتا ہونا چاہیے، اسے بھی سامعین کو بھی اس کی آواز سے آواز ملانی چاہیے، ذرا درک کرنا چاہیے اس جملے کو کہ کتنی عجیب بات لکھی ہے علامہ ابن حسن نحوی نے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام حسین کے روز عاشورہ، امام حسین جب قربانیاں دے چکے، لاشیں اٹھا چکے، ہر وعدے کو نبھا چکے، اس کے بعد اپنی شہادت کے لیے جب جا رہے ہیں تو زینب کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد زینب کو کلیجے سے لگایا، زینب نے اپنے سر کو شانے ماجائے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد دونوں بھائی بہن میں جڑا کیا بات ہوئی، اس کے بعد کوئی یہ نہ سمجھ سکا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اس لیے کہ امام مصلحت الہی کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سے۔ زینب نے بھائی کے گلے کو چوما، بھائی نے زینب کے بازوؤں کو چوما، مگر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ دونوں بھائی بہنیں خیمے میں کیوں گئے ہیں، مگر جیسے یہ خیمے سے باہر آئے سب کچھ سمجھ میں آ گیا، عظمت زینب آشکار ہو گئی، فضیلت زینب آشکار ہو گئی، اس لیے کہ جب یہ خیمے میں گئے تھے تو حسین آگے تھے، زینب پیچھے تھی، مگر جب خیمے سے نکلے تو زینب آگے ہیں، حسین پیچھے ہیں، یعنی جسے پوری ذمہ داری یہ دین اکٹھا کر کے جس کے حوالے کی جائے، خدا جس کے حوالے کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین دین کی محنت جس کے حوالے کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ عجیب و غریب جملہ ہے، خدا کی قسم اگر سونے سے لکھا جائے، اگر ہیرے اس پر نچھاور کیے جائیں تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ معصوم نے اگر دین کی آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جس ذات پر کربلا پہ یقین کیا ہے اس ذات کا نام زینب ہے، جس ذات پہ یقین کیا گیا اس ذات کا نام جناب زینب ہے، اور آج تم فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر جتنا غرور کرو اتنا کم ہے، اس لیے کہ یہ فرش اعلیٰ تمہیں کس نے دیا؟ کہ جناب زینب نے دیا، جناب زینب کی میراث ہے، جناب زینب کی سنت ہے، جناب زینب نے اسے شیعوں کے گھر میں پہنچایا تو پہلے زینب نے تم پہ بھروسہ کیا، اسی لیے فرش اعلیٰ کو تمہارے حوالے کیا، تو جس پر رسول بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پر حسین بھروسہ کرے اسے زینب کہتے ہیں، اور جن پر زینب بھروسہ کرے اسے آزادار کہتے ہیں۔ جناب زینب کے بھروسے کا نام ہے ادائے حسینیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زینب نے بھروسہ کیا ہے تو اس بنیاد پر کیا ہوگا کہ شاید یہ فرش ادا شیعوں کو، یہ فرش ادا عزاداروں کو اس قابل بنا سکے کہ یہ وقت کے امام سے آنکھیں ملا سکے۔ یہ عزاداری ایسے ہی نہیں ہے، عزاداری کی بہت بڑی قیمت ہے، عزاداری کی بہت بڑی وقت ہے، عزاداری کی بہت بڑی عظمت ہے۔ یہاں سے انسان اپنے خیالات کو تبدیل کرتا ہے، اپنی فکروں کو تبدیل کرتا ہے، اپنے مقصد حیات کو تبدیل کرتا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی کوشش کرے کہ کربلا والوں سے بھی نزدیک ہوتا چلا جائے، اپنے وقت کے امام سے بھی نزدیک ہوتا چلا جائے۔ بس میں نے تمام کیا۔ وہ بیوی ہے مرثیہ، آپ نے سنا ہے کہ بیوی کیسے شہید ہوئی۔ یہ دونوں ذاتیں کہ جن کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر دونوں کی شہادتیں ایک جیسی ہوئی ہیں۔ وہ فرق اس بات کا ہے کہ عباس کے سر پر گرز لگا تھا اور زینب کی پشت پر بیلچہ لگا تھا۔ جناب زینب کی پشت پر بیلچہ لگا تھا۔ میں نے تمام کیا اور اپنی باتوں چند جملے پڑھوں گا، رحمت تمام کر دوں گا۔ کیسی کیسی مصیبتیں ہیں اور کیسی کیسی اس بیوی نے مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ زینب نام ہی کافی ہے رونے کے لیے، اس لیے کہ سب سے عظیم قربانی تو بیوی کی یہ ہے کہ جو پوری زندگی اپنے لاڈلوں کو نہ روئی، اپنے ماجائے کو روئی۔ یہ وعدہ دیا تھا نا زینب نے، جب زینب روئی یہ کہہ کے روئی کہ یقیناً میں اس ماجائے کا رو رہی ہوں جس کے رونے والی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میرے لاڈلو، میں تمہیں نہیں رو سکتی، بس یہ قربانی یاد دلاؤں گا جناب زینب کی اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ انتہائے ظلم کہاں پر ہوئی؟ جب شام غریبہ میں ٹوٹے ہوئے نیزے کو زینب نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرات کا رخ کر کے یہ کہا، بھیا عباس
جب تم رخصت ہونے میرے خیمے میں آئے تھے اس وقت میرے ماجائے نے تم سے ایک بات کہی تھی. حسین نے ایک بات کہی تھی عباس جا تو رہے ہو مگر سمجھ رہے ہو تمہارے جانے سے کیا ہوگا. اے بھیا عباس آج اس وقت میں اس بات کا احساس ہو رہا ہے اس لیے کہ زینب اب تمہاری ذمہ داری کو نبھا رہی ہے. زینب پہلے پکڑی ہوئی ہے. اے بھیا چادریں چھنی ہوئی ہیں خیمے جلائے جا چکے ہیں. آخر کس کے سہارے پر اس بن میں لے کر آئے تھے. لاشائے غازی کا اپنے لگا. زینب کے بیان پر تاریخ کے جملے یہ ہے کہ ہر مقام پر غازی یاد آیا ہے ہر مقام پر عباس یاد آیا ہے. اس لیے کہ جب چادریں چھنی تو عباس یاد آ گئے. جب چادریں چھنی تو عباس یاد آئے. جب خیمے جلے تو عباس یاد آئے. ارے جب سکینہ کے تماچے لگے تو عباس یاد آئے. ہر ظالم نے یہ بتایا ہے تمہیں کس کی طاقت پر ناز تھا تمہیں کس کی قوت پر بھروسہ تھا تم کس شیر پر اتنے اترا رہے تھے. ہر مقام پر عباس کی قوت کا احساس دلایا گیا. مگر تاریخ کے جملے یہ ہیں ایک ہی روایت ہے اور رحمت تمام کر رہا ہوں اگر کسی حد تک آپ پہنچ جائے. حد تو یہ ہو گئی کہ کربلا اس مسائب کی کتاب کا نام ہے کہ جہاں کوئی بھی مسائب ادھورا نہیں رہا. اس لیے کہ یہ تو پتا چلا کہ ظلم ہو رہا تھا کربلا میں مگر ان ظلموں میں درد اور شدت کتنی تھی یہ کوئی قلم لکھ نہ سکا. میں روک کر آپ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب کسی نے یہ کہا کہ بتاؤ وہاں جانے کے بعد آگے پہنچنے کے بعد آخر کیا بات ہوگی آخر کیا چیز ہوگی کہ جس کے بھروسے پر یزید کے سامنے ہم پیش ہوں گے اور وہ ہمیں انعامات سے نوازے گا. کب وہاں یہ بات ہوگی کہ وہاں ہر انسان اپنے کیے ہوئے ظلم جو اہل بیت پر کیے ہیں وہ گنائے گا اور یزید سے انعام پائے گا. تب ایک شخص روکے تڑپنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ ہائے یہ انعامات تو میرے ہاتھ سے نکل گئے اس لیے کہ میں نے تو کوئی بھی ظلم اہل بیت پر نہیں کیا میں نے تو کوئی بھی ظلم اہل بیت پر نہیں کیا. تو شیور نے ایک تازیانہ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد میں ایک ڈیوٹی تیری لگا رہا ہوں یہ ذمہ داری تجھے دے رہا ہوں کہ جب بھی تو زینب کو سوتا ہوا دیکھے اسے سونے نہ دینا. آپ کا سن لینا اور چپ رہنا مجھے تعجب میں ڈال رہا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم تھا جناب زینب پر. بس اس آواز کو سکینہ نے سنا. سکینہ اپنی پھوپھی کے قریب گئی اور جانے کے بعد کہا پھوپھی اماں اب راستے میں آپ سونے میں احتیاط برتنا اس لیے کہ ظالم نے نیزہ دے دیا ہے کہ جب بھی زینب سوئے زینب کو سونے نہ دیا جائے. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جب ایک باغ میں ایک قافلہ ٹھہرایا گیا اور ایک پیڑ کی ٹیک سے زینب اپنی پشت پر لگا کر سو گئی. ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا زینب کی پشت پہ مارا. ارے زینب بے چین ہو کے کھڑی ہو گئی. نجف کا رک کر کے جملہ کہا بابا ارے زینب کو سونے نہیں دیا جا رہا ہے. زینب کو مجبور سمجھا جا رہا ہے. زینب پہ یہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. وہ آخری جملے ہیں عزادارو یہ زینب قید شام تک آ گئی مگر اس قید شام میں بھی ایک امانت زینب سے بچھڑ گئی. یہی وجہ ہے کہ زینب اس دنیا سے تو گئی. تابوت اٹھانے والے بھی موجود تھے مگر زینب نے جس بچی کا تابوت قید خانے میں اٹھایا جناب زینب نے جس بچی کے ساتھ سیادہ الذی ربنا